شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. اچھا، اب بہت ساری خواتین کا جو پچھلے لیکچرز ہوئے ہیں اور بہت سے جگہوں پر اس کی سہولت خواتین کو ملنے بھی لگی ہے، کچھ مساجد کے اندر اور بھی بہت سارے افراد لیکچرز کو سنتے ہیں تو ان کے لیے بھی سہولت ہو جائے، اور وہ ہے اعتکاف کے کچھ مسئلے. جو ٹائم تھوڑا سا ہمارے پاس بچ رہا ہے اس میں چند مسئلے اعتکاف کے، کہ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا ویسے ہی مستحب ہے جیسے مردوں کے لیے. سہولیات بہت ساری مساجد میں نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال عورتوں کے لیے بھی یہی حکم. اعتکاف کا مسئلہ تو بھی آگے چل کر اس کے مسائل آئیں گے، لیکن اعتکاف میں باقاعدہ قرآن کی بہت سی ساری آیات ہیں جن سے اعتکاف کا مسئلہ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کو جو حکم دیا گیا تھا کہ میرے گھر کو پاک کرو، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو. تو یہاں پر جب بھی علماء نے اس آیت سے استنباط کرتے ایک مسئلہ بھی نکالا ہے، اور دلائل بھی ہیں خیر اس کے، کہ مکے میں سب سے زیادہ ثواب طواف کا، جو قرآن میں پروردگار نے طواف کرنے والوں کو مقدم کیا. والعاکفین نمبر 2 جو ثواب ہے مکے میں وہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر نمازوں کا ثواب. جب بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی میں نمازوں کا ثواب زیادہ ہے، اور خانہ کعبہ اور مکے میں جو ہے وہ تمام عبادتوں سے زیادہ طواف کرنے کا ثواب ہے. تو بہرحال مکے میں اعتکاف کا ثواب بہت زیادہ ہے. ہمارے برادران اہل سنت تو کہ اکثر علماء تو اس کو واجب سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہر محلے کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے، ہر محلے کی ذمہ داری ہے کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اعتکاف سے خالی ہو، ورنہ پورا محلہ گناہگار ہو جائے گا ان کے نزدیک. اور زاد المعاد میں علامہ مجلسی نے جو ہمارے ہاں سند معتبر کے ساتھ جو روایت ثابت ہے کہ پیغمبر اسلام رمضان کے آخری 10 دن، درود بھیجیے محمد علیہ وسلم، جو روایت ہے پیغمبر اسلام سے اس کے مطابق رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھنا 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دلواتا ہے، اور یہ معتبر سند کے ساتھ، اس کو تمام علماء نے مانا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحن مسجد میں، مسجد نبوی کا جو صحن تھا اس میں پیغمبر اسلام کے لیے اونٹنی کے بالوں سے بنا ہوا ایک خیمہ، اونٹنی کے بالوں سے بنا ہوا ایک خیمہ لگایا جاتا تھا، اور پیغمبر وہاں اس میں رہ کر اعتکاف کرتے تھے. کہ پیغمبر اسلام ہر سال اعتکاف کرتے تھے. صرف 2 ہجری کا سن ایک ایسا سن تھا جس میں پیغمبر نے اعتکاف نہیں کیا، کہ جب جنگ بدر کے لیے پیغمبر کو میدان جہاد جانا پڑ گیا. اور پھر اگلا سال جب آیا 3 ہجری کا رمضان، تو پیغمبر نے 2 اعتکاف کیا اس میں، ایک پچھلے سال کی قضا کی نیت سے کیا، اور دوسرا جو اسی سال رواں کا ہی جو اعتکاف تھا پیغمبر نے وہ کیا. لیکن اس کا فلسفہ بھی ہے کہ ہر انسان کو، آپ نے دیکھا ہے کہ انسان مشینیں جو ہیں ان کو بھی اوور ہالنگ کی ضرورت پیش آتی. اگر انسان بس گاڑی خریدے اور چلاتا رہے، نہ تیل چیک کرے، نہ پانی چیک کرے، نہ اس کی کوئی سروس کرائے، نہ ٹیوننگ کرائے، تو بہت سی چیز میں 100-200 روپے اگر چیزوں کے اندر لگاتا جائے وہ، تو بہت بڑے خرچے سے بھی انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. لیکن جب پورا انجن بیٹھ جاتا ہے بعض اوقات پھر وہ اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس کی خیال کیوں نہیں رکھا. تو جس طریقے سے انسان جو سالانہ میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اس میں بھی اپنا، تاکہ کوئی بیماری ابتدائی میں پتہ چل جائے اور اس کا علاج ہو سکے. اسی طرح یہ ہماری روح بھی ہے کہ بعض اوقات وہ لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے ہر قسم کے لوگوں سے آپ کا اور ہمارا واسطہ پڑتا ہے، فاسق و فاجر اور بدکار، ہر شخص اپنے اثرات ہم تک پہنچاتا ہے. آپ دیکھتی ہیں نا کہ جس طریقے سے کوئی سڑی ہوئی مچھلی اگر کسی کمرے کے اندر رکھی ہو اور آپ لاکھ اسپرے بھی وہاں پر کر دیں تو اب بھی وہ سڑی ہوئی مچھلی جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے بعض اوقات، اور وہ عطر اور پرفیوم کی خوشبو کے اوپر بھی. تو تمام برے افراد بھی اپنے اثرات ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے روح کی اوور ہالنگ اور ٹیوننگ کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں عام لوگوں سے کاٹا جائے.
اور اس کے بعد ہم خاص مسجد کے اندر جو ہے اعتکاف کو قرار دیا گیا تاکہ سالانہ طور پر اگر انسان اعتکاف کرے، ویسے صرف رمضان سے مخصوص نہیں، عام دنوں میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس لحاظ سے ایک اپنی روح کی بالیدگی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔